آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک بالکل نئی تازہ ترین جدید ریسرچ. آپ سن کر حیران بھی ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اتنے علمی نکات، علمی پوائنٹ جو ہمارے باپ دادا نے بھی نہیں سنے تھے، ان کو ہوا تک بھی نہیں لگی تھی. اور آپ کو پتہ ہی ہے میں نئے نکات اور علمی پوائنٹ اور بالکل نیو تازہ ترین ریسرچیں آپ کے پاس لاتا رہتا ہوں، شیئر کرتا رہتا ہوں. آپ ماشاءاللہ ان سے محظوظ ہوتے ہیں اور یہ علمی سرمایہ اکٹھا کر رہے ہیں. آپ کرتے رہیں، آپ کو بھی کام آئے گا، آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی کام آئے گا. تو اب میں اس علمی پوائنٹ کے انتظار میں آپ کو مزید تڑپانا نہیں چاہتا. لیجئے سنیے وہ تازہ ترین نئی ریسرچ، نئی تحقیق اور لغت عرب میں ایک نیا اضافہ. تو اگر آپ کے پاس کاغذ قلم ہے تو نکالیں، نہیں ہے تو دوڑ کر جائیں لے آئیں، کیونکہ یہ علمی پوائنٹ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اور نسیان کی بیماری عام ہے، بھول جائیں گے. پھر آپ کہیں گے جو فلاں نکتہ ہم نے سنا تھا اب وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے. اس لیے آپ اس کو لکھ لیں، کیونکہ میرے پتر کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے کہ پہلے انہوں نے دب بمانا گھاس قرآن سے ڈھونڈ نکالا تھا، پھر پتہ نہیں انہوں نے اس کو لکھ کے نہیں رکھا تھا، یا پتہ نہیں وہ کاپی گم ہو گئی، وہ رجسٹر گم ہو گیا، وہ علمی مواد پتہ نہیں چوری ہو گیا، کہاں چلا گیا. تو جب انہوں نے نئی ریسرچ، نئی تحقیق کی تو دب کے اندر تو بہت وسعت ملی اور پتہ نہیں کتنے معنی اس میں ملے. لو جی اب جو دب کا نیا معنی میرا پتر لغت عرب سے ڈھونڈ کر لایا ہے، پہلے تو قرآن سے ڈھونڈ کر لایا تھا نا بمانا گھاس. اب پتہ نہیں کتنی محنت شاقہ کے بعد، عرق ریزی کے بعد دب کا ایک نیا معنی بھی میرا پتر ڈھونڈ کے لایا ہے. پہلے سنتے ہیں چند ایک جھلکیاں جس سے میرے پتر کی اہمیت آپ پر واضح ہو جائے گی، علمی دھات بیٹھ جائے گی، روب دبدبا آپ کے اوپر چھا جائے گا. پھر اس کے بعد ہم وہ نئی ریسرچ اور نئی تحقیق پیش کریں گے. خیر میں نے تو بعد میں عربی بھی سیکھ لی ہے، مجھے عربی آتی ہے. جامعہ ازہر میں، مدینہ یونیورسٹی میں، ام القریٰ یونیورسٹی میں میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں سے ڈگریاں لے کے یہاں کے علم حاصل کر رہے ہیں. میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، مجھے ان کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے عربی آتی ہے، میں اس کو فی البدی کر سکتا ہوں. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. جہاں مجھے لگے گا کوئی غلط بات ہے میں رجوع بھی کروں گا. ہمارے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ پورے سوچ سمجھ کے بعد ہوتے ہیں، اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کو چڑھا دیا نیٹ کے اوپر. بھونی ہوئی دب لا کے رکھی، عربی میں دب کہتے ہیں، دال با دب. اردو میں ہم اسے وہ گو، ویسے گو کا لفظ اپروپریٹ نہیں ہے، سانڈا لفظ ہے اصل میں، چھپکلی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، حلال ہے. عربی میں دب کہتے ہیں، دال با دب. اردو میں ہم اسے وہ گو، عربی میں دب کہتے ہیں، دال با دب. اردو میں ہم اسے وہ گو، ویسے گو کا لفظ اپروپریٹ نہیں ہے، سانڈا. جی سنا آپ نے، لغت عرب میں ایک نئے باب کا اضافہ. پہلے دب بمانا گھاس تھا. ہاں دب عربی میں لفظ دب ہے، یہ عربی لفظ دب کا ہے. دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب، عربی میں دب کہتے ہیں، دال با دب. اردو میں ہم اسے وہ گو، ویسے گو کا لفظ اپروپریٹ نہیں ہے، سانڈا. جی سنا آپ نے، لغت عرب میں ایک نئے باب کا اضافہ. پہلے دب بمانا گھاس تھا، اب دوبارہ جب ہم نے تحقیق کی تو اب دب بمانا گوہ اور سانڈا کے بھی ہمیں مل گیا ہے. دب، اگر میرا پتر صرف اتنا کہہ دیتا نا کہ دب عربی میں گوہ کو کہتے ہیں، سانڈا کو کہتے ہیں، یہ بھی آپ سن لیں کہ گوہ اور سانڈا ان دونوں میں فرق ہے. یہ اس طرف میں نہیں جانا چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی. اگر اتنا ہی کہتا نا کہ دب گو کو کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ میں اپنے بیٹے کی، اپنے پتر کے حق میں کوئی تعویل کر لیتا، کوئی راہ نکال لیتا. مثلا ہم یہ تعویل نکال سکتے تھے کہ یہ اصل میں تو لفظ وب تھا نا، وب
द्वाद बे, कह सकते थे कि द्वाद मुशाबे दाल के, निकल गया है। लेकिन जब हमने इसकी अलग अलग हरूफ में अल्फाज में वजाहत कर दी कि दाल बे, दाल बा दब, उस तावील पर सिरे से पानी फेर गया। पत्नी मेरे पुत्र को दब के साथ है क्या मोहब्बत, बचपन ही से पत्नी इसके साथ खेलता रहा, तमाशा करता रहा और इसको नचाता रहा, क्या करता रहा, इसकी समझ नहीं आई। ज़ाहिर बहरहाल मोहब्बत बड़ी लगती है मुझे कि मोहब्बत है। एक हदीस पाक में भी है कि जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसका अक्सर जिक्र करता रहता है। ज़ाहिर है कि दब से एक मोहब्बत तो है, फिर उसका जिक्र तो करना ही है ना। कभी हम इसको कुरान से ढूंढेंगे, कभी इसको घास के माने में ले आएंगे, कभी इसको गो के माने में, सांडा के माने में ले आएंगे। आखिर कुछ ना कुछ दिली लगाव है ना दब के साथ, जो बार बार जुबान पर आ जाता है, कभी किसी माने में, कभी किसी माने में। टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे, मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं अल्लाह के फजल से। टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे, क्योंकि हम इसको सुनने के बाद अगर कहीं पे कोई मिस हैंडलिंग हो उसकी एडिटिंग कर देते। हमारी पूरी एडिटोरियल पॉलिसी है, क्रिटिक्स बैठते हैं, एक एक वीडियो को वो देखते हैं, उसके बाद हम कटिंग के बाद वीडियो को अपलोड करते हैं और जो कुछ हम चढ़ाते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में। मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं अल्लाह के फजल से। गूगल को 100 से भी ज्यादा जुबानों पर महारत हासिल है, तो आइए देखते हैं दोबारा दब का माना कि गूगल क्या कहती है दब के बारे में। जी देखो, गूगल के ऊपर लिखें आप दब। मेरा पुत्र कहता है कि दब जो है ये छिपकली से थोड़ा सा बड़ा जानवर होता है और ये हलाल है। हालांकि ये हलाल नहीं है, इसके हलाल हराम होने पर भी इंशाल्लाह तफसीली बात होगी किसी दिन, तो ये एक अलग टॉपिक है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये है दब, जिसको मेरा पुत्र हलाल कह रहा है। दाल बे, गूगल पर लिखो, आपको ये हलाल चीज नजर आएगी, देख लो। लो जी, ये दब मेरे पुत्र के नजदीक हलाल है।